لہٰذا آیت اللہ دست غیب شیرازی مرحوم فرماتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان کی اتنی عظمتیں ہیں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ میں اس کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا جب آپ حضرات ماہ مبارک رمضان کو پالو اپنی زندگی میں تو سر کو سجدہ معبود میں رکھو اور یہ کہتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایک بار اور ہماری زندگی میں ہمیں رمضان جیسی رحمت اور رمضان جیسی نعمتوں والا مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ وہ فرماتے تھے اتنی عظمت والا مہینہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، کہ جس میں تمہارا سانس لینا بھی اللہ کی تسبیح شمار ہوتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، جس ماہ مبارک میں تمہارا سونا اللہ کی عبادت شمار ہوتا۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ فقط اس مہینے میں یہ کہہ کے اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ پروردگار نے یہ مہینہ ہمیں دوبارہ ہماری زندگی میں عطا کر دیا۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی ہی دعا، پہلے دن کی جو دعا ماہ مبارک رمضان کی آپ نے پڑھی ہے، اسی دعا میں ایک جملہ ہے اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگار مجھے حقیقی روزے داروں میں میرا شمار فرما، مجھے حقیقی روزے داروں میں مجھے قرار دے۔ یہ حقیقی روزے دار کیا؟ جو انسان صبح سے شام تک بھوکا ہے اسے ہم کہتے ہیں روزے دار ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حقیقی روزے داروں میں شمار فرما۔ مولا یہ حقیقی روزے دار کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ روزے داروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک روزے دار وہ ہے جو عام روزے دار ہے۔ یہ عام روزے دار کیا ہے؟ ایک روزے دار خاص روزے دار ہے، ایک روزے دار خاص الخاص روزے دار ہے۔ عام روزے دار وہ ہے کہ جس کے روزے کا تعلق فقط پیٹ سے ہوتا ہے، پیٹ تک ہوتا ہے، کہ اس نے صبح کی اذان سے لے کے اور مغرب کی اذان تک اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، وہ روزے دار ہے۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں روزے سے فقط بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے روزے کو فقط اس حد تک محدود کیا کہ صبح سے لے کے شام تک انہوں نے کچھ کھایا نہیں، بس انہوں نے ایسا روزہ رکھا۔ ایک روزہ وہ ہے جو روزہ خاص روزہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھے تو فقط ایسا نہیں فقط کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچائے، نہیں، معصوم فرماتے جب انسان روزہ رکھے تو اس کا روزہ رکھنا اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کے پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، پورے جسم کا روزہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھے، کانوں کو حرام سننے سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ خاص روزہ ہے۔ روایت پیغمبر کی، لوگ پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، مگر اللہ کے رسول وہ اپنے پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے، اپنی زبان سے گالیاں یا برے الفاظ اپنی زبان سے بیان کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول نمازی ہے، روزے دار ہے، روزہ رکھ رہی ہے، فرمایا کیونکہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اپنی زبان کے ذریعے جس انسان نے روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کو نہ سنبھالا، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ کیا، اس کا روزہ کیسا؟ تو یہ خاص روزہ وہ ہوگا کہ جب انسان روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور ایک روزہ جو خاص الخاص روزہ ہوگا، یہ وہ روزہ ہوگا کہ انسان وہ روزے دار کہ جس کے دل میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا روزہ اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اپنے اس کے دل میں سوائے خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ روزے دار خاص الخاص روزے دار یہ ہے، خاص الخاص روزے دار یہ ہے۔ اسی ایسے ہی لوگوں کے لیے پیغمبر نے فرمایا وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، تمہارا سانس لینا گویا ایک تسبیح پروردگار ہے۔ وَفِيهِ فرمایا تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار، تمہارا سو جانا یہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی دعا کا دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں وفیہ قیام القائمین، اور اسی مہینے میں ہمیں صحیح قیام کرنے والوں میں قرار دے۔ قیام کرنے والے کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے۔ قیام کرنے والے کون؟ نماز پڑھنے والے۔
تو سب نمازی قیام کرتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، مگر صحیح قیام کرنے والے وہ ہیں جو برستے ہوئے تیروں میں بھی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ جنگ صفین میں عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، مولا ایسے وقت میں جب تلواریں چل رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ مصلی بچھا رہے ہیں، فرمائے ابن عباس ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کریں۔ ایک نماز قائم یہ ہوتی ہے، یا کربلا کے میدان میں سر سجدے میں ہے، گلے پہ خنجر ہے، یہ نماز قائم ہوتی ہے۔ شام غریبہ ہے، جلے ہوئے خیمے، اور جلے ہوئے خیموں کو سجاد نے مصلی بنا دیا، یہ نماز کا قائم کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا پروردگار ہمیں صحیح قیام کرنے والوں میں قرار دے۔ تو یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ فرمایا اللہ اس مہینے میں ہر عمل کو ڈبل کر دیتا ہے۔ جو نیکی بھی انسان کرتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر اس مہینے میں اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اور ڈبل بن جاتا ہے، اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں انسان قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کی، یعنی ایک آیت پڑھتا ہے اور گویا پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ فرمایا پیغمبر نے جب ماہ مبارک کی پہلی رات، پہلی شب آتی ہے تو خالق کائنات میری امت پہ نظر رحمت کرتا ہے، نظر کرم کرتا ہے۔ اس نظر کرم کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات میری امت کے تمام لوگوں کو رمضان کی پہلی شب میں، پہلی رات میں میری امت کے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا اور آخری رات میں، رمضان کی آخری رات میں میری امت کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ آزاد کس بات سے کر دیتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلی رات میں میری امت پر، میرے چاہنے والوں پر نظر کرم کرتا ہے، اور آخری رات جو رمضان کی آخری رات آتی ہے، خالق کائنات میری امت کو، میرے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔